الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وقال اللہ تعالی فی مقام اخری فی شفاء ورحمۃ للمؤمنین وقال اللہ تعالی فی سورۃ الحجر وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ذریعے سے رہنمائی اور ہدایت دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی۔ علم الابدان جو بدن کے لاحق ہونے والی بیماریاں اور مختلف امراض اور پریشانیاں، اور پھر اس کے ساتھ علم الادیان وہ دین کی تمام باتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عنوانوں پہ اور مختلف طریقوں سے بیان کی۔ اور علم الابدان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ حکمت و دانائی ہے جو خدا نے آپ کے دل پہ اتاری، اور آپ نے آج سے پہلے کوئی طب کی بات نہیں کی تھی، 40 سال تک تجارت ضرور کی ہے، تو اس لیے ڈاکٹر خالد غزنوی نے اپنی MBBS کے دوران جو اس نے ریسرچ کی تھی علم طب پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جدید طریقے طب پہ، نباتات پہ، اس میں عنوان لگائے تھے کہ آپ کا طریقہ دعا کے ذریعے علاج، دوا کے ذریعے علاج، غذا کے ذریعے علاج، اور ان سب کے ساتھ مل کر کوئی مسلمہ علاج جو آپ نے تجویز کیے وہ انہوں نے کلیکٹ کیے مختلف احادیث کی کتابوں میں، جو مختلف علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے جمع کر رکھی تھیں، لیکن وہ بکھری ہوئی تھیں، انہوں نے ان کو جمع کیا اور جدید طب پہ انہوں نے طب نبوی اور جدید سائنس کے عنوان سے 2 کتابیں تصنیف کیں اور صدارتی ایوارڈ یافتہ بن گئے ماشاءاللہ۔ اور اس میں ان کی تعریف کی ہے حکیم سعید صاحب نے بھی اور دیگر علماء طب نے بھی۔ تو اس لیے اس میں یہ چیز ہے کہ تمہارے پاس خدا کی طرف سے یہ نصیحت اور حکمت آ گئی اور شفا آ گئی، اور جو دلوں کے اندر بندوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ جو کہا کہ دل کے اندر جو تمہیں تنگی آتی ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں قرآن کریم کی طرف سے اس میں یہ اشارہ ہے کہ اس کو ایمان والوں کو اس سے شفا بھی ملتی ہے دم کے ذریعے سے، اور اس میں اشارے ہیں کہ اس میں شفا بھی مل سکتی ہے۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو شہد کی مکھی ہے وہ اپنا چھتا بناتی ہے ایسے زاویوں سے جس کے ذریعے سے اس کا 93 فارنہائٹ سے اوپر ٹمپریچر چھتے کا نہیں بنتا، اور شہد جمع رہتا ہے اور وہ منفی ٹمپریچر تک بھی زندہ رہتی ہے۔ اور یہ اشارہ ہے کہ خدا کی یہ تخلیق کے نمونوں کی پیروی کرو، اس کے طریقوں کو اختیار کرو تو تمہارے لیے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت جو خدا کی طرف سے ایک تھوڑی تکلیف پہنچی تھی، اور اس میں انہوں نے یہ چاہا کہ کاش کہ وہ مر جائے، اور وہ وہاں سے دور ہو کر کھجور کے درخت کے نیچے آئی، تو وہ معجزانہ طور پر وہ کھجوریں تازہ تازہ ان پہ گریں، تو اللہ پاک کی طرف سے ان کو الہام ہوتا ہے کہ یہ کھاؤ، اور اس میں وہ گلوکوز ملتی ہے جو جسم کی طاقت اور ضرورت کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، اور اگر زیادہ کھا لی جاتی ہے تو اس سے شوگر ہوتی ہے، اس لیے اس کو ایک خاص مقدار میں رکھنا چاہیے۔ اور ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص کو ان کو دل کی تکلیف ہوئی، گویا کہ اٹیک ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو آپ کے چونکہ وہ رشتہ دار بھی ماموں بھی لگتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے گداز ہتھوں کی ٹھنڈک جو ہے ہاتھ ہتھیلی کی وہ اپنے سینے میں محسوس کی، اور پھر انہوں نے دم کیا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ مدینے کی 7 کھجوریں گٹھلی سمیت اگر تم کھا لو تو اس سے تمہیں تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور یہ گویا کہ طب نبوی ہے نبی پاک کا علاج کا طریقہ، کہ وہ گلوکوز جو اس سے جسم کو طاقت دے گا وہ بیماری کو بھی دور کر جائے گا۔ اور یہ والتین والزیتون کے لیے علماء کہتے ہیں کہ وہ انجیر ہے کہ جس کے ذریعے سے بندوں کو، مرد و خواتین کو جو مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے یا کم چلنے کی وجہ سے بواسیر تکلیف ہو جاتی ہے،
اس کے تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کا استعمال کہ 7 دانوں کا استعمال، وہاں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے بھی 7 دانوں کا ذکر ہے، یہاں بھی 7 کھجوروں کا حکماء بتا رہے ہیں کہ اس کو اگر پانی میں بھگو کے رکھ دیا جائے اور وہ پانی بھی پی لیا جائے اور کھجور بھی کھا لی جائے اور پھر صبح کے بعد رکھ لی جائے اور شام کو بھی 7 کھجوریں اس طریقے سے 1 مہینہ یا 40 دن استعمال کی جائے تو بواسیر کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک کے یہ فرامین جو ہے اور جدید سائنس نے آ کر یہ مختلف فاصلے بتائے ہیں کہ جس سے جراثیم پھیلتے ہیں کہ 2 تیر کا فاصلہ ہونا چاہیے، یعنی یہ کہ تقریباً 5 سے 6 فٹ کا فاصلے رکھنا چاہیے، اور اس میں کچھ سانس کی تکلیفیں ہیں جن کے ذریعے سے یہ چیز بڑھتی ہے۔ اور یہ جراثیم کا نظریہ بھی 1960 کی دہائی میں تقریباً معلوم ہو گیا تھا، تو یہ نبی پاک کی یہ یہ فرامین جو ہے صراحت کے ساتھ موجود ہیں، تو وہ طب نبوی ہیں سارے، اس سے ذریعے ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ نیکی کی بات کا ہمارا چینل صفی الرحمن الوانی ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کریں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔